اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ معزز ناظرین حضرات، آج ایک بہت ہی اہم موضوع اس سلسلے میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر کیا ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں خداوند عالم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں یعنی قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں یہ فرشتے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ ہاں روح سے کیا مراد ہے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح سے مراد جو ہے حضرت جبریل امین ہیں، اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ الروح آدم من جبرائیل، روح ایک ایسا فرشتہ ہے جو جناب جبریل سے بھی زیادہ باعظمت ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں اگر دونوں روایتوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں جناب جبریل اور فرشتے جو ہیں نازل ہوتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے اذن سے نازل ہوتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے جو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا سورہ جو سورہ دخان ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حامیم، البتہ یہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی جو ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی تفسیر کوئی بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے علاوہ اور عام طور سے اس کی تفسیر بہت ہی کم بیان ہوئی ہے۔ زیادہ تر جو ہے تمام قرآن میں اس کا وہی ترجمہ ہے جو وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو مبارک اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم تنبیہ کرنے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات میں ہر حکم قطعی طور پہ جو ہونے والا ہے اس کو وضع کیا جاتا ہے۔
جو حکیمانہ حکم کی تفصیل ہے اسے وضع کیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور یہ حکم ہماری طرف سے نازل ہوتا ہے. امرا من عندنا انا کننا مرسلین، اور ہم رسول بھیجنے والے ہیں، وحی کو بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، اور یہ تمام واقعات جو رونما ہوتے ہیں شب قدر میں، یہ اللہ کی طرف سے، کس کی؟ تمہارے رب کی طرف سے. رحمت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے ایک حکیمانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حکم ہے، اور ایک حکیمانہ جو ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ فضل ہے. رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے. یعنی جو تم عبادتیں کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اسے اللہ سنتا ہے. جو تم اس سے مراد مانگتے ہو اسے اللہ سنتا ہے. السمیع العلیم، اور وہ باخبر ہے، آگاہ ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے آگاہ ہے. تو عزیزو، یہ جو ہے لیلۃ القدر کی جو یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور روایت میں بھی اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے وہ تاکید ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر کی جو ہے فضیلتیں کیا ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جو ہے اگر کوئی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مقدرات کو لکھتا ہے. کیا مطلب مقدرات کو لکھتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سال تک کیا ہونے والا ہے اس کے بندے کے لیے، اس کے بندے کے سلسلے میں، ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھتا ہے، نازل کرتا ہے. اور پھر نیکیاں اس رات میں برابر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر عام دنوں میں، عام راتوں میں انسان جو ہے وہ عبادت کرے اور بالفرض مثلا ایک رکعت نماز کا ثواب جو ہے وہ ایک ہی رکعت کے برابر ہے، لیکن لیلۃ القدر میں نیکیاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، کئی گنا برابر ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو جو ہے وہ برابر کر دیتا ہے، اور گناہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، گناہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر بہت عظیم رات ہے. میں اپنے عزیزوں سے، بالخصوص جو اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ حضرات ہیں، ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس رات کی قدر کریں، اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ رات سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل بیت کے یہاں جو روایت ہے اور اہل بیت سے جو حدیثیں ہم تک وارد ہوئی ہیں، تو اس سلسلے میں شب 19 کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے. شب 19 کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے. ایک احتمال یہ ہے. دوسری، شب 21 کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور شب 23 کے سلسلے میں حدیثیں جو ہے وہ تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان تینوں راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. لیکن شب 23 کے سلسلے میں جو ہے وہ تاکید کے ساتھ جو ہے وہ حدیثیں موجود ہیں. اور برادران اہل سنت کے یہاں پہ جو ہے وہ 27 تاریخ جو ہے، شب 27، یہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو لہٰذا اب یہ جو تین شبیں ہیں جسے بستکم کے نام سے جو کہتے ہیں، تو تین شبیں ہیں. شب 19 کہتے ہیں کہ اس شب جو ہے ایک بندے کے لیے جو مقدرات، اللہ کی طرف سے جو حکم فیصلہ آنے والا ہے، وہ فیصلہ طے کر دیا جاتا ہے. اور شب 21 جو ہے وہ فیصلہ بالکل قطعی طور پر جو ہے وہ معین کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے فیصلہ اب یہی ہونے والا ہے. شب 19 وہ سب فیصلہ
اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور شب 21 جو ہے بالکل وہ جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے کہ بس بالکل یہ طے ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈن کر دیا جاتا ہے۔ اور شب 23 جو ہے وہ تمام فیصلے پہ جو آخری مہر لگ جاتی ہے، یعنی بالکل یہ حتمی ہے، اور یہ سال بھر کے لیے اس کے بندوں کے لیے یہ تمام جو ہے وہ مقدرات ہیں، یہ مقدرات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ کب تک نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے؟ قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں حضرت ختمی مرتبت کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کے نبی تھے، آپ امام الانبیاء تھے اور ہیں امام الانبیاء، تو ان کے اوپر نازل ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے تو پیغمبر کے بعد کسی ایرے غیر نتو خیرے کے اوپر تو فرشتے نازل نہیں ہوں گے، تو پھر فرشتے کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ پیغمبر کے بعد، اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ تو عزیز و امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے تم اپنے مخالفین سے احتجاج کرو کہ پیغمبر کے زمانے میں تو پیغمبر پر نازل ہوتے رہیں، لیکن پیغمبر کے بعد یہ فرشتے یہ مقدرات لے کے کس کے اوپر نازل ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کوئی ایک نبی کا نمائندہ ہونا چاہیے، کوئی ایک نبی کی طرف سے اس کا ولی، اس کا وصی، اس کا جانشین ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں۔ تو عزیزو ہمارے یہاں پہ یہ بات بالکل قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد فرشتے جناب امیر المومنین پہ نازل ہوتے رہے اور مقدرات ان کی خدمت میں پیش کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر امام حسن پر، پھر امام حسن کے بعد امام حسین پر، اسی طریقے سے امامت کا سلسلہ جاری رہا۔ اور اس دور میں فرشتے مہدی دورہ حضرت امام مہدی آخر الزماں کی خدمت اقدس میں نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزو فرشتے ان تمام مقدرات کو لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو رہی جناب لیلۃ القدر کی فضیلت، اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو ہے قرآن کی جو آیتیں ہیں جو سورہ انا انزلنا اور سورہ دخان میں۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تو لغت میں قدر کے معنی ہیں، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ تو لغت میں قدر کے معنی ہے عزت اور شرافت کے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص صاحب قدر ہے، فلاں شخص صاحب قدر عظیم ہے، یعنی شرافت والا ہے، عظیم شرافت کا مالک ہے۔ تو چونکہ یہ رات بہت ہی قدر والی رات ہے، شرافت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی کہ جو کچھ اس سال میں نازل ہوتا ہے اس مقدر کو معین کیا جاتا ہے، اور خدا کی خاص حکمت سے اس کی مخلوقات پر یہ قدر و شرافت و منزلت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتا ہے خدا کی مخلوقات کے لیے۔ کس کے اوپر پہلے نازل ہوتا ہے؟ امام کے اوپر، اس کے بعد یہ تمام چیزیں لوگوں کے حق میں جو ہے وہ معین کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، پورے ایک سال میں جو کچھ ہونے والا ہے ایک بندے کے لیے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے اس رات میں عبادت کی، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے، جیسے اس سے پہلے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا اس رات میں تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی برابر جو ہے اس کے حسنات کو، اس کی نیکیاں کو برابر کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آج کی رات سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہاں تک کہ آج کی رات غیر مسلم کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی جو ہے اپنی معرفت عطا کرے، انہیں آگاہی عطا کرے، تاکہ وہ اللہ کی معرفت اور ان کی شناخت کو حاصل کر سکے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص مومنین و مومنات کے لیے آج کی رات دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کی رات سے خدا سے فضل و شرف و کرامت، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں انسان حاصل کرے۔ اور امام عصر کے ظہور کے لیے آج کی رات دعا کرنا نہ بھولیں عزیزو، بالخصوص مریضوں کے لیے آج کی رات دعا کرنا نہ بھولیں۔ اور آج کی رات کچھ سارے اعمال بھی ہیں جس کے سلسلے میں